إنسان كوكبي النون، عنواني هو حيث أكون، قلبي بالعالم مسكون، يصعب تحديد العنوان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ. اما بعد، میرا آج کا موضوع ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آئے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر جھک پڑے اور آنکھوں سے آنسو چھلک آئے. ابھی اسلام کا آغاز تھا، صرف 38 آدمی مسلمان ہوئے تھے. مکہ کی بستی کافروں سے بری ہوئی تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں لوگوں کو اعلانیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اطلاع دوں اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یاب ہونے کی دعوت دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ذرا صبر سے کام لو، ابھی ہم تعداد میں کم ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غلبہ حال طاری تھا. انہوں نے پھر اصرار کیا حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے اجازت دے دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے خوف و خطر لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دعوت دی. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خطیب ہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بلایا. مشرکین مکہ آپ پر ٹوٹ پڑے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت پیٹا اور رودا. عتبہ بن ربیعہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر بے تحاشا تھپڑ مارے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلے بنو تمیم سے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی، وہ دوڑتے ہوئے آئے، مشرکین سے انہیں چھڑا کر ان کے گھر چھوڑ آئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش تھے اور لوگوں کا خیال تھا کہ وہ اب بچ نہ سکیں گے. وہ دن بھر بے ہوش رہے. جب شام ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے لوگ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑے تھے. ہوش آتے ہی پہلے بات انہوں نے یہ کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے اور کس حالت میں ہے. ان کے قبیلے کے لوگ سخت برہم ہوئے اور انہیں ملامت کی کہ جس کی وجہ سے یہ ذلت و رسوائی تمہیں اٹھانی پڑی اور یہ مار پیٹ تمہیں برداشت کرنی پڑی. ہوش آتے ہی تم پھر اس کا حال پوچھتے ہو. ان عقل کے اندھوں کو کیا خبر تھی کہ ان کی خاطر سختیاں جیلنے میں جو لذت ہے وہ دنیا داروں کو پھولوں اور نرم بستر میں بھی حاصل نہیں ہوتی ہے. ان کے قبیلے کے لوگ مایوس ہو کر اپنے گھر واپس لوٹ گئے اور ان کی ماں ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہہ گئے، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے باز نہ آ جائے اس کا بائیکاٹ کرو اور اسے کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دو. ماں کی ممتا تھی. جی بر آیا، کھانا لا کر سامنے رکھ دیا اور کہا، دن کے بھوکے ہو کچھ کھا لو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ماں خدا کی قسم میں کھانا نہیں چکھوں گا اور پانی کا گھونٹ تک نہ پیوں گا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئی اور بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت ہے اور دارالارقم میں تشریف فرمائے ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی سے چور چلنے کے قابل نہ تھے. ماں کا سہارا لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر جھک پڑے، انہیں چوما اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہوئے. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.